السلام علیکم، میں ہوں محمد اسماعیل. آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام بزنس راؤنڈ اپ وتھ محمد اسماعیل. آج جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں میرے بہت قریب اور ریئل اسٹیٹ میں ان کو استاد مانا جاتا ہے، سردار طاہر محمود صاحب جو اسلام آباد اسٹیٹ ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہیں، اس کے علاوہ فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں. انہوں نے بہت قیمتی ٹائم میں مجھے اپنا ٹائم دیا. یہ پروگرام ریئل اسٹیٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ، چاہے وہ ریئل اسٹیٹ برادری ہے یا انویسٹرز ہیں یا کلائنٹس ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے یہ پروگرام بہت کارآمد ثابت ہوگا. آج یہ پورا پروگرام آپ دیکھیں تاکہ سردار طاہر محمود صاحب کی جو باتیں ہیں اس سے آپ جو ہے علم حاصل کریں، اور آپ کو انشاءاللہ اس پروگرام کے اندر ریئل اسٹیٹ کے جتنے مسائل ہیں، اس کا فیوچر ہے، کہاں پر پروجیکٹ کرنا چاہیے، اس حوالے سے ہم کمپلیٹ ڈسکشن کریں گے. میں سردار صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. اور میرا سب سے پہلا کویشچن آپ سے ایک پرسنل کویشچن یہ ہوگا کہ آپ ریئل اسٹیٹ کی کاروبار کی طرف کیسے آئے؟ وائی یو چوز دس فیلڈ؟ وہ ایک دفعہ میں سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ اسماعیل صاحب، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کا موقع ملے گا. تو ایک دفعہ میں ایک آڈیو ٹیپ سن رہا تھا، ایک پرسنل گروتھ کے ٹرینر ہیں ان کی. تو اس کے اندر ان سے پوچھا گیا کہ وہ بیسیکلی وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جو سیلز کی جاب ہے یا سیلز کا جو پروفیشن ہے، جب موسٹلی آپ کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا تو پھر آپ سیلز کی طرف آتے ہیں. تو بہت سارے لوگ ایکسیڈنٹلی آتے ہیں. بالکل اسی طرح ہم بھی کوئی پلانڈ اس کے اندر نہیں آئے، کچھ کرنے کو نہیں تھا تو ہم نے کہا ریئل اسٹیٹ ہی کر لیتے ہیں. یہ سر بہت سارے لوگ ریئل اسٹیٹ میں کام کر رہے ہیں. سردار طاہر محمود تک پہنچنے کے لیے کیا جتن کاٹنے پڑے، اور اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرنا ہے. بس سر، جو ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے، بیسیکلی کوئی بھی پروفیشن ہے، اس میں آپ کی ڈیڈیکیشن، کمٹمنٹ، ڈسپلن اور اس کے علاوہ آپ کا جو فوکس ہے وہ بڑا امپورٹنٹ اور کی رول پلے کرتا ہے. کہ آج آپ کہاں پہ ہیں اور آپ آج کے آنے والے 5 سال میں آپ اپنے آپ کو کہاں پہ دیکھتے ہیں، اور آنے والے 10 سالوں میں آپ نے کیا پلان کیا ہے، آپ کا ڈریم کیا ہے، اور اس ڈریم تک پہنچنے کے لیے آپ نے پلان کیسے کیا. اگر آپ کے پاس یہ بگر پکچر ہوگی تو آپ کے لیے بڑا آسان ہوگا جو آپ کو راستے میں آنے والی مشکلات ہیں یا چیلنجز ہیں ان سے نمٹنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. اگر آپ کے پاس ایک بڑا پلان موجود ہے اور ایک بڑا ڈریم موجود ہے، اور اس ڈریم کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس بہت اچھی اگر آپ پلان آپ نے کیا. اف یو فیل ٹو پلان دین یو پلان ٹو فیل ایکچولی. تو آپ نے پلان کرنا ہے اور پھر اس کی ایگزیکیوشن بہت امپورٹنٹ ہے. اور آپ یعنی اسٹارٹ ایکٹنگ فرام ناؤ آن ورڈ، مطلب جس دن آپ نے پلان کیا اس کے اوپر آپ نے کام کرنا رائٹ اوے شروع کر دینا. تو پھر لائف کے اندر اور لرننگ کا جو پروسیس ہے وہ تھرو آؤٹ آپ کی لائف کے اندر چلتا ہے. چیلنجز سر کیا ہیں آپ؟ اور آپ نے ہمیشہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو آپ کو رائٹ سکلز چاہیے وہ آپ تمام عمر سیکھتے رہیں. آپ کوئی بھی مشکل اگر آپ کو پیش آتی ہے تو اس کا سلوشن کسی نہ کسی کے پاس ضرور ہوگا، اور وہ کسی نہ کسی بک میں اس نے تحریر کیا ہوگا. تو جب آپ گو تھرو کریں گے بہت سارے سکسسفل لوگوں کی لائف سے، تو آپ سے ایکسٹریکٹ کریں گے کہ ان کو جو مشکلات آئی تھی تو اس چیلنج سے نمٹنا انہوں نے کس طریقے سے نپٹا. تو وہ جو بیسیکلی آئیڈیا ہے یا وہ جو کمٹمنٹ ہے یا وہ جو آپ اپنی سکل جو ڈیولپ کرتے ہیں، تو دیکھیے ایک انسان سارے ایک طرح سے پیدا ہوئے، ایک طرح سے پیدا ہونے کے بعد اچھا آج کے دن آج کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی انجینئر بنا، کوئی کسی پروفیشن کے اندر گیا، تو وہ یہ تمام سکلز ہیں جو لوگوں نے سیکھی ہیں. تو آپ نے اگر ایکسل کرنا ہے اپنی لائف کے اندر اور اپنے پروفیشن کے اندر، تو آپ کو بھی جو سکل ہے وہ سیکھنی پڑے گی. جب آپ سکل کو سیکھیں گے تو پھر جو آپ کو چیلنجز ہیں ان کے اوپر آپ آسانی سے اوور کم کر سکتے ہیں. یعنی کہ سردار صاحب نے جو بات کو سمرائز کیا، جو مجھے سمجھ آئی کہ اگر آپ جس طرح ماشاءاللہ انہوں نے اپنے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں ترقی کی اور ایک نام بنایا،
ون ون ایسوسیٹس کے سی ای او ہیں اور ایک بہت بڑے پیمانے کے اوپر بزنس کر رہے ہیں. ان کا اسٹریٹ جو ایک مقصد ہے وہ کہنے کا یہ ہے کہ آپ یعنی کہ پہلے سیکھیں پھر کریں, یعنی کہ اسکلز کو یعنی کہ ڈیولپ کریں. دیکھیے یہ ہماری جو ٹریننگ ہے یہ آن جاب ٹریننگ ہے, ساتھ ساتھ کرتے جائیں, ساتھ ساتھ سیکھتے جائیں, اور سیکھنے کا کوئی موقع ہاتھ سے مت جانے دیں. آپ صبح گھر سے نکلتے ہیں اور جب گاڑی ڈرائیو کر کے اپنے آفس کی طرف جا رہے ہوں تو اس وقت بھی آپ کوشش کریں کہ آپ کے پاس اس انٹرنیٹ کے اوپر اور آپ کے پاس یہ جو ہاتھ میں ایک ڈیوائس ہے, سیل فون ہے, اس کے اندر آپ لرننگ کا خزانہ ہے. تو یو کین ٹرن یور آٹو موبائلز انٹو یونیورسٹیز آن ویل. تو آپ وہ سیکھ سکتے ہیں. ایک ایک ٹاپک کے اوپر اتنی ضخیم کتابیں ہیں, وہ آڈیو ٹیپس ہیں, اور ان آتھرز کی ہیں, ان سپیکرز کی ہیں کہ جنہوں نے اپنی لائف میں بہت بڑا نام بنایا, اور ان کے ایکسپیرینسز ہیں جو وہ شیئر کرتے ہیں, اور وہ ایڈوائسز ہیں جو ہمارے لیے بڑا میٹر کرتی ہیں. تو ہمیں وہ سیکھنی چاہیے. ہم ایوریج ایک شخص جو ہے پورے سال کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ وہ کتنا وقت ٹریولنگ کے اندر گزارتا ہے. اب وہ اتنا آپ ٹریولنگ کے اندر جو ٹائم گزارتے ہیں تو دیٹ ول بی ایکولنٹ ٹو کمپلیٹ کورس جو آپ کسی یونیورسٹی سے لیتے ہیں, ایک سیمیسٹر کے برابر ہے وہ ہوگا. تو وہ اس کو آپ پروڈکٹیو کر سکتے ہیں, پروڈکٹیو آپ اس کو بنا سکتے ہیں اگر آپ اس وقت کو بہتر یوٹیلائز کر کے اس میں کچھ سیکھیں, تو اپنی اسکل امپروو کریں. آپ کو کیا چیلنجز فیس کرنی پڑی؟ اب میں بھی اس شہر کے اندر جب ہم نے کاروبار شروع کیا سٹارٹ میں تو بڑے ہمبل بیک گراؤنڈ سے سٹارٹ کیا. یہاں F8 میں ہم نے ریئل اسٹیٹ کا آفس بنایا. اس سے پہلے 2-3 آفیسز تھے اور دوستوں کے, جن کے ساتھ بیٹھ کے سیکھا, اور پھر رائٹ اوے ہم 2-3 دوستوں نے اپنا ڈیسیژن لیا کہ اب ہم اپنا آفس سٹارٹ کریں گے. ہم نے سٹارٹ کیا, اور وہ تمام چیلنجز جو پہلے 2-4-6 سالوں میں تمام لوگوں کو ہوتے ہیں وہ ہم نے فیس کیے. اور پھر جو باقی 2 دوست تھے, ایک یہاں سے کینیڈا شفٹ ہو گئے, فیاض صاحب, اور ایک عمر صاحب تھے, وہ واپس گجرانوالہ چلے گئے. تو میں یہاں پھر میں اکیلا رہ گیا. اور پھر لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ کمٹمنٹ کے ساتھ اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ بیٹھے رہے اور اپنے کام کے اوپر فوکس کیا. اور آپ کی جو ہارڈ ورکنگ سکلز ہیں اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے. اگر آپ ہارڈ ورکنگ ہیں تو آپ یقین کیجئے کہ جتنے بھی بڑے چیلنجز ہیں وہ آپ اوور کم کر سکتے ہیں. اور اگر آپ اپنے بزنس کو پراپر وقت دیتے ہیں تو ہم نے بھی کوشش کی کہ صبح 9 سے لے کے رات 10-11 بجے تک کام کریں. اگر آپ نے اب ایک ایوریج لائف گزارنی ہے تو وہ 40 آورز اے ویک آپ کام کریں تو آپ کا وہ منتھلی بلز پے کریں گے, اور جو چھوٹے موٹے ایکسپنسز ہیں ایوری تھنگ ابو 40 آورز پر ویک یہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے آپ کی فارچون بنانے کے لیے, اور آپ کی انویسٹمنٹ ہے اپنے فیوچر کے اوپر. ابھی آپ کتنا ٹائم دے رہے ہیں کام کو؟ ابھی بھی فی الحال کم از کم. گھر کتنے بجے جاتے ہیں رات؟ گھر جاتے ہیں کوئی لگ بھگ 11:30-12 بجے. صبح 12 گھنٹے باہر ہوتے ہیں. ہاں 12 گھنٹے. صبح 8-9 بجے ایکسرسائز کر کے پھر 9:30-10 بجے آفس, اور پھر آفس سے یہ ساری ایکٹیویٹیز, فیڈریشن کی ایکٹیویٹیز, ایسوسیشن کی ایکٹیویٹیز, ایسوسیشن کی ایکٹیویٹیز, فیڈریشن کی ایکٹیویٹیز, بزنس کی ایکٹیویٹیز, ان سب کو پھر وائنڈ اپ کرتے ہوئے پھر ان کو سیگمنٹس ٹائم دیتے ہیں, پھر سوشل, اور پھر سوشل ہمارے پاس پروگرام میں آ گئے, اس طرح ہاں آپ دوستوں یار کے پاس چلے گئے, بہت سارے آپ کبھی کراچی, لاہور, اسلام آباد ایسوسیشن میں, تو پھر اس طرح وہ کرتے ہیں. آپ نے کم از کم ایٹ لیسٹ 10 سے 12 گھنٹے اپنے کام اتنا سر جو آپ کام کرتے ہیں, کوئی بھی بندہ اگر اتنا کام کرتے ہیں, انزائٹی سی ہوتی ہے بندے کو, پریشانی ہوتی ہے, سر میں درد ہوتی ہے, اس سے نکلنے کا کیا ایک راستہ ہے کہ دیکھیے پریشر میں نہ آئے بندہ؟ if you are enjoying what you are doing تو then you never have to work for a single day. آپ اپنے کام کو اگر انجوائے کرتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ کو کام کرنا نہیں پڑتا. اور اگر کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو آپ کی طبیعت کے مطابق نہیں ہے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو انزائٹی بھی ہوگی, ڈیفینیٹلی آپ کو بہت ساری سٹریسز بھی ہوں گے.
تو لیکن صبح جو 1 گھنٹہ آپ جم میں ایکسرسائز کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کے بہت ساری جو انزائٹی ریگولر ایکسرسائز آپ کر رہے ہیں یعنی کہ جی 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 سر یہ بتائیے گا کہ ایز اے ریئل اسٹیٹ ڈیولپر ابھی تک کتنے پروجیکٹس آپ کر رہے ہیں, کر چکے ہیں؟ میں نے اس وقت تک تقریباً کوئی 15 سے 18 پروجیکٹس کیے ہیں اور ابھی کر رہے ہیں. لانگ وے ٹو گو. اور پہلا ہم نے سٹارٹ کیا تھا F-17 کے اندر ایک پروجیکٹ فرینڈز آرکڈ کے نام سے. ہم 4 دوست تھے, ٹھیک ہے, تو ہم نے وہ مل کے سٹارٹ کیا تھا اور وہاں سے سٹارٹ لیا اور پھر اس کے بعد آئیڈیل سر کون ہے آپ کا؟ میں جو ہمارے مینٹور ہیں, میں بزنس میں جن کو سمجھتا ہوں وہ ہمارے چودھری مجید صاحب ہیں. اکثر میں آپ کے فیس بک پہ ان کا جی دیکھتا رہتا وہ ہمارے مینٹور ہیں. ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے اور بڑی شفقت سے انہوں نے ہمیشہ ہمیں سکھایا ہے. اور وہ ایک سکسیس سٹوری ہیں, ایسے ہی ایک لیونگ لیجنڈ ہے, جن کو ہم نے سٹارٹ سے لے کے دیکھا. اور ماشاءاللہ آج اس وقت دیکھے 10 12 15 پروجیکٹس ہیں جو کامیاب وہ ڈیلیور کر چکے ہیں. E11-1, E11-3, B-17, F-17, فیصل ٹاؤن, فیصل ریزیڈنشیا, فیصل ہلز, اورچرڈ, اور اس کے علاوہ بے شمار کام کیا ہے. اور جو کام بھی کیا ہے بڑا زبردست. اور ہم نے ان کو یہ دیکھا کہ وہ صبح 9:15 9:30 بجے اپنے آفس میں ہوتے ہیں اور شام کو 7 بجے 6 سے 7 بجے وہ واپس گھر جاتے ہیں. اور جو وہ 8-10 گھنٹے کام 12 گھنٹے جو وہ کام کرتے ہیں تو وہ پراپر کام کرتے ہیں. اور یہ ہر ایک چیز جو ہے خود دیکھ رہے ہو, وہ خود دیکھتے ہیں, ہر ایک چیز خود دیکھتے ہیں. ناظرین چودھری عبدالمجید صاحب کا میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں, CEO ZM انٹرنیشنل, جتنے آپ کو فیصل ہلز ہیں, B-17 ہے, فیصل ٹاؤن ہے, جس طرح سر نے کہا E11 E12 CDA سیکٹرز. اس ٹائم اگر آپ اسلام آباد میں اگر سب سے بڑا کسی بندے نے ریئل اسٹیٹ کا کام کیا ایز اے ڈیولپر تو چودھری عبدالمجید صاحب نے, اور ان کے پروجیکٹ کی جو پروفیٹیبلٹی ہے وہ بہت زبردست ہے. یہ فیصل ہلز کی فائلیں دیکھ لیں 2 سال پہلے کہاں تھیں, آج فائلیں کہاں ہیں. B-17 کو دیکھ لیں, میں G بلاک آیا, پہلے کہاں تھی آج کہاں پہ, بڑے بڑے کمرشل پروجیکٹس. سر یہ بتائیں وہ کون سی 2-3 باتیں ہیں جو آپ نے ان سے سیکھی اور ہمیں آپ سے سیکھنے کو مل جائیں؟ دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ ٹائم مینجمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کو ٹائم دیا ہے انہوں نے 2:30 کا, تو ہی ول بی دیئر ایٹ 2:25. ٹائم اس کو ریلیجیسلی وہ ٹائم کو فالو کرتے ہیں اور وقت کے اوپر اپنا کام کرتے ہیں اور بڑی ڈیڈیکیشن کے ساتھ اور بڑا فوکسڈ ہو کے کام کرتے ہیں, پورا کرتے ہیں, بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ اور بڑا فوکسڈ ہو کے کام کرتے ہیں. چیلنجز جیسے اس پاکستان کے اندر بزنس کرنا کوئی آسان نہیں ہے, اسی طرح یہی سیم ان کے ساتھ بھی ہے, سب لوگوں کے ساتھ ہے کہ یہاں ادارے سپورٹ نہیں کرتے. اس کے باوجود آپ کو اگینسٹ دا ونڈ جا کے کام بھی کرنا پڑتا ہے. اور پھر جب آپ کامیاب ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی بہت سارے لوگوں کے آپ رول ماڈل بھی بنتے ہیں. کس طرف ان کا ویژن جا رہا ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے چودھری مجید صاحب کا, جس طرح پورا ٹیکسلا تک ماشاءاللہ پہنچ گئے ہیں؟ جی بس اپنے کام ہے جو ابھی تک پروجیکٹس ہیں موسٹلی ڈیلیور ہو چکے ہیں, جو رہتے ہیں وہ انہوں نے ڈیلیور کرنا ہے. باقی اور بھی ریئل اسٹیٹ کے اندر بہت سارا کام ابھی ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ کریں گے. اور جو لوگ اس طرف, میں بھی آپ سے آف دا ریکارڈ بھی پوچھا تھا کہ کمرشل میں ہائی رائز میں انویسٹمنٹس کہاں پر لوگ کرنی چاہیے, اس کے اوپر بھی تھوڑی سی نظر ڈال دیں. اس وقت جیسے پرائم منسٹر صاحب نے بھی کا بھی ویژن ہے کہ ہمارے ملٹی سٹوری بلڈنگز بننی چاہیے, لیکن ہمارے بائی لاز سپورٹ نہیں کرتے ہمیں. FAR اتنا کم ہے کہ آپ اپنے پلاٹ کے سائز کو چھوٹا کر کے تو آپ ہائی رائز بنا سکتے ہیں, لیکن وہ FAR ہمیں سپورٹ نہیں کرتے. 1:5 کے اوپر آپ کیا بنا لیں گے؟ تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ اپنی بلڈنگ چھوٹی کر کے پلاٹ سائز سے وہ اوپر لے کے جا سکیں. اگر یہ تھوڑے سے لبرل ہو جائیں FAR کے اوپر تو بہت سارا کام ہو سکتا ہے. اب وہی بائی لاز ہیں جو اسلام آباد کے اندر CDA کے ہیں, اور وہی جو ارد گرد یہاں پہ چونکہ لینڈ بہت ہی زیادہ پریشیس ہے اور بہت زیادہ آج کے دن میں بھی بہت مہنگی ہے, تو لہٰذا آج
جو بائی لاز ہیں, جو روڈ نیٹ ورک ہے, یہ آج کے حساب سے نہیں بنا اسلام آباد کا, یہ آج سے 50-60 سال پہلے کا ہے. تو جو نئی ہاؤسنگ کی سکیمز ڈیولپ ہو رہی ہیں وہاں پہ تھوڑے سے آپ کو ایف اے آر لبرل دینے چاہیے, تھوڑی سی آزادی دینی چونکہ چاہیے. آج کے دن میں وہ 200-250 فٹ چوڑے روڈز بنا رہے ہیں, سروس روڈز ہیں, پارکنگ کی بڑی اچھی سپیسز ہیں, تو ان کو الاؤ کرنا چاہیے کہ ایف اے آر امپروو کر کے 1:8, 10, 12 تاکہ لوگ ہائی رائز کی طرف جائیں اور کم سے کم ہو. ملٹی سٹوری بلڈنگز بنیں, اور بجائے یہ کہ تمام ایگریکلچر لینڈ جو ہے وہ ہاؤسنگ کالونیز کے اندر کنورٹ ہو جائے, یہ ورٹیکل جائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ کم جگہ کے اوپر اکوموڈیٹ ہو سکیں. تو یہ جو ایریا ہے زون 2 کا, کیونکہ اس وقت نیا اسلام آباد انٹرنیشنل کا ایئرپورٹ بھی یہاں پہ موجود ہے, اس کے علاوہ سی پیک جو حقلہ ڈی آئی خان انٹرچینج ہے وہ بھی یہاں پہ ہے, اس کے علاوہ موٹر وے M1 M2 یہاں پہ ہے. تو فیوچر کی تمام ایکٹیویٹی اس زون 2 کی طرف ہے. تو یہاں پہ ہی ہاؤسنگ کے پروجیکٹ بھی, یہیں پہ ملٹی سٹوری بلڈنگز بھی, اور یہیں پہ جو بھی آپ کام کریں گے ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ وہ آنے والے 4 سے 5 سال سے لے کے 10 سال کے اندر جیسے وہ میچورٹی کی طرف جائیں گے تو زیادہ ایکٹیویٹی جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے, اکنامک ایکٹیویٹی کا جو ہب ہے یہ اسلام آباد کا زون 2 بننے کے لیے جا رہا ہے. زون 2 میں اوورال کون سا ایریا آ رہا ہے موٹا موٹا؟ دیکھیے اگر آپ دیکھیں تو جو زون 1 ہے جی ٹی روڈ سے اس طرف ہے, اور جی ٹی روڈ کے دوسری طرف یہ سارا زون 2 ہے, جس میں آپ یہ بھی ٹاپ سٹی, ممتاز سٹی, 18, فیصل ٹاؤن, فیصل ہلز, آگے اگر آپ چلے جائیں دی لائف, اس سے آگے چلے جائیں منسٹری آف کامرس, یہ سارے جتنے بھی ہیں, فتح جنگ کا جو فتح جنگ کا ایریا جو اسلام آباد کی لیمٹس ہیں وہ بھی, اور اسلام آباد کے ساتھ جو راولپنڈی کا ایریا لگتا ہے وہ بھی, یہ سارا تقریباً زون 2 اور اس کے قریب کا جو ایریا ہے یہ اس وقت ایکٹیویٹی کا ہب ہے. جی جیسے کہ سردار صاحب نے کہا جو بھی کمرشل پروجیکٹس میں ہائی رائز میں اسپیشلی جو ڈیولپرز, یا ہم یہاں پہ ریئل اسٹیٹ والوں کے لیے بھی یہ پروگرام کہہ رہے ہیں, سو جو اگر آپ کسی بھی شہر میں اور اسلام آباد میں ریئل اسٹیٹس کی طرف جانا چاہتے ہیں, کام کرنا چاہتے ہیں, تو سر کے اپنے بھی زیادہ تر پروجیکٹس اسی طرف ہیں, تو ان کا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا وہاں پہ, اور ویسے بھی بہت بڑا ایک وہاں پہ لوگوں کا ایکسپیرینس رہا, بہت زبردست لوگوں نے وہاں پہ ایک ریٹرن آن انویسٹمنٹس لی. یہ جتنے بھی آپ کو سر نے علاقہ بتایا زون 2 اسپیشلی, سو وہ تمام لوگ جو انویسٹمنٹس کر رہے ہیں, انٹرسٹڈ ہیں, یہ سارا جو انویسٹمنٹ ہے پچھلے کچھ 2-3 سال سے 4 سال سے اس طرف بہت بڑی شفٹنگ ہوئی ہے. اگر مثال کے طور پہ ایک فائل 20-25 لاکھ کی تھی, اس ٹائم وہ فائل 50-60 لاکھ روپے کی ہے. سو سر نے بالکل ٹھیک ہے کہ زون 2 کی طرف جو ہے آپ سب کو جانا چاہیے. سر یہ بتائیں کہ بلکہ میں پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی بریک کی طرف چلتے ہیں, ملتے ہیں بریک کے بعد. سردار طاہر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, بریک کے بعد ان کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ گپ شپ لگاتے ہیں. ویلکم بیک. سردار طاہر محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ان سے کچھ ریئل اسٹیٹ اور جو گورنمنٹ کے معاملات ہیں اس کے اوپر کویشچن کریں گے ہم. سر یہ بتائیں کہ گورنمنٹ کے ادارے ریئل اسٹیٹ کو کتنا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں؟ بڑا انٹرسٹنگ کویشچن ہے آپ کا. بیسیکلی میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں, اور ہے بھی ایسا, کہ جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں جیسے ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں, سی ڈی اے ہے, کے ڈی اے ہے, آر ڈی اے ہے, ایل ڈی اے ہے, یہ سارے ان کا کام ہے ریگولیشنز بنانا اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا. بہت سارے ادارے جو ہیں وہ آج سے اگر 1.5-2 سال پہلے اگر آپ دیکھیں تو بڑا ریجڈ بیہیویئر تھا ان کا. پرائم منسٹر کے کنسٹرکشن کے پیکج کے بعد بہت ساری چیزوں میں بہتری آئی ہے, اور اس کے اوپر جو اسپیشلی پرائم منسٹر صاحب جو ویکلی میٹنگ کنڈکٹ کرتے ہیں اس کی وجہ سے بڑا فرق پڑا. ابھی بھی بہت سارا کام ہونا باقی ہے. ایک نوٹیفیکیشن ہے لینڈ سب ڈویژن رول 2020 فار پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیمز.
یہ ایل ڈی اے کا اڈاپٹ کرنا تھا باقی تمام پنجاب کی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز نے. اب یہ 2020 سے لے کے ہم اس کو پرسو کر رہے ہیں اور ایک سمپل نوٹیفیکیشن ہونا ہے. اس نوٹیفیکیشن کے بعد جو ایل ڈی اے کے قوانین ہیں وہ کیونکہ ایل ڈی اے نے اس کے اوپر بڑی کمپریہنسو کام کیا تھا. میاں عمران صاحب نے وہاں بہت محنت کی تھی اس کے اوپر, اسٹیک ہولڈر سے بیٹھ کے ان کی مشاورت کے ساتھ ایک بڑا ڈیٹیل ڈاکومنٹ بنایا تھا اور وہ اپروو ہو گیا اور اس کے بعد وہ امپلیمنٹ ہو گیا. ایل ڈی اے کے اندر اب وہ رول جو ہیں وہ اڈاپٹ کر لیے گئے. اب وہی رول باقی تمام ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے نے اڈاپٹ کرنے تھے اور پرنسپلی سارے لوگ اس بات کے اوپر ایگریڈ ہو گئے تمام ادارے کہ اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے. لیکن ہماری جو روایتی سستی ہے بیوروکریسی کی, اب تک وہ نوٹیفیکیشن نہیں ہو پایا. اس کے لیے ہم نے بھی 2 دن پہلے بھی پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں چیئرمین نیفٹا سے ملاقات کی اور پھر ایک دفعہ ہم نے ریکویسٹ کی کہ آپ اس کو فالو اپ دیں تاکہ یہ کام جو ہے وہ جلدی سے جلدی ہو سکے اور لوگ فیسیلیٹیٹ ہوں. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ پرائیویٹ سکیمز جو ہیں ان کے این او سیز نہیں ہوتے, اگر ان کی سبمیشنز تیار ہیں اور وہ ان رولز کے اپروو ہونے کا انتظار کر رہے ہیں, اب اگر آپ 1.5 سال سے ان کو وہ ایک نوٹیفیکیشن نہیں کروا سکے تو پھر آپ کس کو مورد الزام ٹھہرائیں گے؟ یا تو اس میں کوئی لیجسلیشن ہونی ہو, بڑی لمبی چوڑی ہر ادارے کی کوئی انپٹ درکار ہو, اس میں ایسی کوئی بات نہیں. اس کے باوجود ایک سمپل نوٹیفیکیشن جو ہے وہ 1.5 سال اگر نہیں ہوگا تو آپ دیکھیے کہ کیسے سفر کریں گی وہ تمام پرائیویٹ سکیمز بھی اور یہ ریئل اسٹیٹ کی انڈسٹری بھی. گورنمنٹ کا حال تو یہ ہے کہ اب سی ڈی اے نے آج سے 40 سال پہلے ایک سیکٹر دیا تھا E12, آج تک کوئی نیا سیکٹر تو آیا نہیں. اب وہ بھی ابھی تک ڈیولپ ہو کے مل نہیں سکا. 4,500 کے قریب اس کے الاٹیز تھے, ان میں سے تقریباً کوئی 1300 سے 1500 جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں اور ان کی تیسری جنریشن ابھی ویٹ کر رہی ہے. کرتے رہے ہیں. ہاں جی, وہ تیسری جنریشن ہے جو یہ انتظار کر رہی ہے کہ ہمیں یہ پوزیشن ملے گا اور ہم یہاں پہ گھر بنائیں گے. ابھی تک نہیں. اس چیئرمین سی ڈی اے صاحب نے آ کے کام کیا, اس کے اوپر ڈیولپمنٹ سٹارٹ کرائی E12 کی, پھر اس میں بعض اوقات کورٹس انوالو ہو جاتی ہیں. تو ایسا ایک کمپلیکس سسٹم ہے جس کی وجہ سے وقت کے اوپر چیزیں نہیں ہو پاتی اور وہ انڈیو ڈیلیز ہوتے ہیں اور لوگوں کو وقت پہ پوزیشن نہیں ملتا. جب گورنمنٹ سیکٹر جس کے پاس ایکوزیشن کا اختیار موجود ہے, جس میں وہ ڈیولپمنٹ کے لیے ان کو فنڈز کی کوئی ایشو نہیں ہے, وہ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز اگر نہیں وقت کے اوپر اپنے پروجیکٹس کمپلیٹ کر پاتی, تو جو پرائیویٹ لوگ ہیں جو اپنا بلڈ اینڈ سویٹ لگا کے زمین خریدتے ہیں, پھر اس کے اوپر ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, پھر لوگوں کو پوزیشن دیتے ہیں, تو ان کو تو کوئی ایکوزیشن بھی کر کے نہیں دیتا. وہاں پہ 100 کنال 200 کنال آپ کی ایک مین, آپ نے اگر 5,000 کنال جگہ خریدی ہے, کوئی شخص ایک 200-400 کنال درمیان میں آپ کے پاکٹ خرید کے بیٹھ جائے گا, کوئی کہیں سے صاحب آ کے خرید کے بیٹھ جائیں گے, آپ کے پاس آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, آپ این او سی نہیں لے سکتے, آپ کچھ کر نہیں سکتے. یا تو 80% جو پوری دنیا میں قانون ہے کہ اگر آپ کے پاس 80% لینڈ اویلیبل ہے تو باقی جو 20% ہے اس کے اوپر گورنمنٹ آپ کو وہ ایکوائر کر کے دے گی تاکہ. لیکن یہاں پہ بلیک میل کرے گا وہ آپ کو. یہاں بتائیے کہ آج تک اگر کوئی کسی جگہ پہ کوئی ایکوزیشن ہوئی ہو, جو اپنے ہیں وہ کر نہیں سکتے. پورے ڈائریکٹریٹ ہیں انفورسمنٹ کے, اس کے علاوہ ایکوزیشن کے لیے اتنا زبردست میکینزم ہے, 1 دن کے اندر سیکشن 4 لگاتے ہیں, سیل پرچیز بند ہو جاتی ہے. آپ نہیں اسکیم ڈیولپ کر سکتے, پرائیویٹ لوگوں کو آپ نے صرف فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اس وقت اسلام آباد کی آبادی 22 لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے. جس وقت یہ شہر آباد ہوا اور سی ڈی اے کے اندر کتنے لوگ رہ رہے ہیں, سی ڈی اے سے باہر, سی ڈی اے کی جو لیونگ ہے وہ تو افورڈیبل ہی نہیں ہے زیادہ تر لوگوں کے لیے. تو ان کے پاس سوائے اس کے کہ وہ اس پیرا فری کے اندر بننے والے وہ اچھے ہاؤسنگ کے پروجیکٹس جن کے کی ساری فارمیلٹیز کمپلیٹ ہیں, اور ان میں آپ جا کے آبادی کا اندازہ کریں کہ کتنی دنیا وہاں پہ جا کے آباد ہوئی ہے. جو یہاں اسلام آباد ود ان اسلام آباد
ایک اپنا 25-50 کا گھر نہیں بنا سکتا تھا, وہ وہاں جا کے کنال کے گھر کے اندر رہ رہا ہے. تو اب اس کو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان کی جو اتنی لمبی چوڑی فارمیلٹیز آپ نے ان کے لیے رکھی ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کر کے ایک اس کا سپین کم کیا جائے. ون ونڈو کو ٹرو ون ونڈو ہونی چاہیے. وہ ون ونڈو ایسی نہ ہو کہ وہ ایک ونڈو سے آپ انٹر تو ہو سکیں لیکن آگے وہ شیطان کی آنت کی طرح ونڈوز پھیلتی جائیں اور واپسی کا راستہ آپ کو نہ ملے. ون ونڈو ہو. اور اب جو آٹومیشن ہے اس کی وجہ سے ہیومن انٹریکشن جتنی کم ہوگی اتنا آپ کے کام زیادہ سہولت سے ہوں گے. پوری دنیا کے اندر یہ ہے, تو آٹومیشن کی طرف جانا چاہیے. سی ڈی آٹومیشن کی طرف جا رہا ہے. G7 کے اندر ہی ایک آفس جو ہے وہ تقریباً اسٹیبلش ہو چکا ہے. میری لاسٹ ویک میں میٹنگ ہوئی تھی چیئرمین CDA صاحب کے ساتھ, تو ہوپ فلی 15-20 دن یا میکسیمم 1 مہینے کے اندر وہ آپریٹو ہو جائے گا. تو وہاں یہاں یہ ہوتا ہے کہ فائل گم جاتی ہے آپ کی 3 دفعہ 4 دفعہ آپ ٹرانسفر کروا چکے ہیں, 5ویں دفعہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی جینونس چیک کرنی ہے. CDA کا لیٹر ہے, CDA نے وہ آپ کو دیا, آپ نے ٹرانسفر کروایا, آپ گھر چلے گئے. آپ 4 سال کے بعد وہ پلاٹ بیچنے کے لیے آئے, وہ کہتے ہیں ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ پلاٹ جینون ہے یا نہیں. اب میرا الاٹمنٹ لیٹر ایک ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا, میں نے ٹرانسفر کروایا اور میں گھر جا کے سکون سے سو گیا کہ یہ میرا پلاٹ ہے. 4 سال بعد میں واپس آئے, وہ کہتے ہیں ہم نے یہ دیکھنا کہ 1933 کے اندر جس کو الاٹ ہوا تھا اس کو صحیح الاٹ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. آپ نے الاٹ غلط کیا تھا تو وہ آپ کا ایشو ہے, یا جس آپ کے اس وقت موجود جو CDA کے افسران تھے ان کا ایشو ہے. آپ ان کو الٹا لٹکائیں سیدھا لٹکائیں, یہ آپ کا اینڈ یوزر کا مسئلہ نہیں ہے. اینڈ یوزر کا, وہ جو تھرڈ پارٹی ہے اس کا کوئی پرابلم نہیں. اس نے CDA کے اوپر ٹرسٹ کیا اور CDA سے ٹرانسفر کروائی. اگر سر یہ اسی طرح جس طرح آپ کہہ رہے ہیں جو آپ نے باتیں اگر یہ امپلیمنٹ ہو جائے تو یہ تو پرائم منسٹر کا جو 50 لاکھ کا وعدہ ہے یہ تو ویسے ہی آٹو پہ ہی ہو جائے, یہ پرائیویٹ ڈیولپر ہی اس کو مکمل کر لیں ایزیلی. جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہو جائیں, اس سے تو ملک کی معیشت میں بہتری آئے گی, روزگار پیدا ہوگا, سوسائٹیز بنیں گی, لیبر آئے گی, کنسٹرکشن ہوگی. جی بالکل, گورنمنٹ کو ریونیو ملے گا. ایسے ہی میں ایک NOC جمع کروانے کے لیے جاتا ہوں, فی پے کرتے ہیں اس کی. آپ گورنمنٹ کو ٹیکسز آتے ہیں, ایک ٹرانسفر ہوتی ہے اس کے اوپر ایڈوانس ٹیکس, گین ٹیکس, ٹرانسفر فیس, بے شمار چیزیں ہیں جس سے ریونیو جنریٹر جو گورنمنٹ کے پاس جاتا ہے. تو ہم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, نہ کہ ہم جو ٹرانسفر کروانے والا ہے اس کو ہم اتنا پنچ کریں کہ وہ یہ سوچے کہ یار اس سے تو بہتر ہے میں جا کے کسی اور جگہ کے اوپر کسی پرائیویٹ سوسائٹی میں جاؤں گا, وہاں پہ جا کے مجھے وہ چائے بھی پلائیں گے, عزت سے میری ٹرانسفر بھی ہوگی. یہاں اسلام آباد کچہری کے اندر, اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹس کے اندر یا رجسٹرار کے پاس ٹرانسفر کے لیے جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ کوئی ایسا انوائرمنٹ نہیں ہے کہ جہاں آپ ایک اربوں روپے کی پراپرٹی اسلام آباد کی آپ ٹرانسفر کروانے کے لیے جاتے ہیں اور کروڑوں روپے میں آپ ریونیو دے رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ کو بٹھانے کے لیے کوئی ریسپیکٹیبل جگہ نہیں ہے. تو آپ پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں کہ جو کسٹمر بیسڈ ساری کی ساری فیسیلیٹیز ہیں, اور وہ ہم فیسیلیٹیٹر ہیں جو ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹس ہیں, یہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں آپ کے لائک ود ہولڈنگ ایجنٹ یا گورنمنٹ کو ریونیو اکٹھا کر کے آپ دیتے ہیں. تو ہم آپ کے پارٹنرز ہیں. تو جتنا لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے اتنا کاروبار میں جتنی سہولت ہوگی اتنا ہی زیادہ یہ بزنس بھی چلے گا. اور اس سے الائڈ 60 سے 70 انڈسٹریز ہیں, صرف ایک ریئل اسٹیٹ کو نہ دیکھیں, اس سے الائڈ 60 سے 70 انڈسٹریز ہیں, وہ بھی چلیں گی. پچھلے سال 1.5 سال کے اندر جو ایکٹیویٹی ہوئی اس کووڈ جیسی مشکل سچویشن کے باوجود پرائم منسٹر کے کنسٹرکشن پیکیج نے بڑا رول پلے کیا. مزدور کو مزدوری ملی, کارخانہ دار نے جو پروڈکٹس بنائیں وہ ساری کنزیوم ہوئی, پروجیکٹس را مٹیریل. آپ سٹیل کی پرائسز دیکھیں اس وقت 1 لاکھ اور 85,000 پر ٹن ہے. یہ جو 1 لاکھ 1,10,000 1,20,000 تھا, کنسٹرکشن کی کاسٹ بڑھ رہی ہے. اب یہ جب بڑھے گی تو پھر اینڈ یوزر کو مہنگی پروڈکٹ لینی پڑے گی. بینک فیسلٹی جو ہے وہ پرووائڈ کرنی چاہیے, کم ریٹ کے اوپر پرووائڈ کرنی چائیے تاکہ بائر کریٹ. بینک تو بھی کچھ کر رہے ہیں, آسان گھر کر رہے ہیں, لیکن وہ صرف پرائم منسٹر کے کنسٹرکشن پرائم منسٹر
کہ جو اس ایمبٹ کے اندر آتے ہیں اس کا ریٹ بہت اچھا ہے، لیکن اوپن مارکیٹ کے لیے جو ریٹ ہے وہ ابھی بھی اتنا فیوریبل نہیں ہے. بغیر کولیٹرل کے لوگوں کو لونز دیے جانے چاہیے. ایک شخص نے اپنے رینٹ کے اوپر گھر لیتا ہے تو وہ بجائے رینٹ پہ لینے کے بینک اس کو مارٹگیج کی فیسلٹی دے، وہ وہی اپارٹمنٹ بائی کرے اور وہ جو انسٹالمنٹ اس نے دینی ہے رینٹ کی وہی اپنی انسٹالمنٹ پے کر کے اس کی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس کے لیے گھر بھی بن جائے اور آپ کے پاس نیا بائر بھی کریٹ ہو. چونکہ ہمارے پاس اس وقت 1.25 ملین ہاؤسز جو ہیں وہ ان کی ڈیفیشنسی ہے اور اس میں 0.7% اینولی اس میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے. سر ایف ٹی ایف کے حوالے سے اور یہ ایک اور جو بھی سب ریئل اسٹیٹ ہمیں بھی نوٹسز آئیں کہ جی آپ ہر کلائنٹ کا ڈیٹا دیں، اس حوالے سے کچھ آپ لوگوں نے جو ہے ایف بی آر کے ساتھ اس کے اوپر تھوڑا سا بتائیے کہ کیا معاملہ ہے یہ؟ دیکھیے بیسیکلی یہ جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسے لوگ جو کسی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کے اندر شامل ہیں یا وہ لوگ جو پیپس ہیں پولیٹیکلی ایکسپوزڈ پرسنز ہیں ان کا کوئی انلیگل طریقے سے کمایا گیا پیسہ ہماری ریئل اسٹیٹ کے اندر پارک نہ ہو. موٹیو بیسیکلی یہ ہے. پروسکرائبڈ پرسن کی ایک لسٹ موجود ہے جن کے ساتھ آپ نے جو یونائٹڈ نیشن کی ویب سائٹ پہ بھی ہے اور جو ہماری نیکٹا کی ویب سائٹ پہ بھی ہے اور ڈی این ایف بی پی کی ایپ کے اندر بھی اویلیبل ہے. ان کے ساتھ وہ کوئی پراپرٹی بائی نہ کر سکیں اور کہیں ہم ان کو فیسیلیٹیٹ نہ کرنے جو ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ ہیں وہ کوئی بھی پراپرٹی بائی کرنے کے لیے. اس کے لیے بیسیکلی یہ قانون بنایا گیا جو پوری دنیا کے اندر بنا، ہمارے ملک میں بھی بنا. اس میں بڑی پیچیدگیاں تھیں سٹارٹ کے اندر. ہم نے ایف بی آر کو بٹھا کے اپنا موقف بتایا اور بتایا کہ اس ملک کے اندر تو آج تک ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ کسی جگہ پہ رجسٹرڈ نہیں ہے اور کوئی پتہ نہیں ہے اور ضروری نہیں ہے کہ تمام ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ ہی ٹرانسفر کے پروسیجر کے اندر انوالو ہیں. یہاں کوئی بھی شخص ڈائریکٹلی خرید بھی سکتا ہے، ڈائریکٹلی بیچ بھی سکتا ہے. تو لہٰذا پہلے ہمیں اس سسٹم کو الائن کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ریفائن کرنے کی ضرورت ہے، ایک رجسٹریشن کی ضرورت ہے اور اس رجسٹریشن کے بعد یہ ہو کہ صرف ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ ہی ٹرانسفر کے پروسیجر کو انیشیٹ بھی کر سکے اور وہی اس کو کمپلیٹ بھی کرائے اور پھر اس کے سروس چارجز کا بھی تحفظ ہو. تو پھر تو یہ سیکٹر ریگولرائز ہو سکتا ہے. ادروائز یہ ایک جو ساری ایکسرسائز ہے اس کا کوئی اتنا فائدہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. تو اس کے لیے پھر ہم نے بیٹھ کے ان کے ساتھ بات کی. بات کرنے کے بعد ہم نے ایک جو اس کو پہلے 75 کویشچنز کا ایک کویشچن ایئر تھا اس کو ہم کوئی 42 کے قریب لے کے آئے. اور اب جو ہے ہماری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ جو بھی ہم ٹرانزیکشن انیشیٹ کریں گے اس ٹرانزیکشن کو سب سے پہلے تو ہم نے اس کا آئی ڈی کارڈ کی کاپی لینی ہے. آئی ڈی کارڈ سے یہ ویریفائی کرنا ہے کہ یہ کیا اس پروسکرائبڈ پرسن کی لسٹ میں تو نہیں آتا. اگر وہ نہیں آتا تو ہم اس کے ساتھ اپنی ڈیل جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے اور اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ ہم اپنے پاس رکھ لیں گے. آئی ڈی کارڈ کی کاپی اور جو سیل ایگریمنٹ ہے اس کی کاپی اور ایک ڈیو ڈیلیجنس کا فارم ہے وہ فل کر کے، وہ آسان سا ایک فارم ہے جس میں کوئی 5-6 چیزیں ہیں. اگر آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ موجود ہے بائر یا سیلر کا تو اس سے وہ آپ فل کر سکتے ہیں اور وہ اپنے پاس آپ نے رکھنا ہے. آپ کہیں جمع نہیں کروانا، اپنے پاس فائل مینٹین رکھنی ہے. اور جب بھی کوئی فزیکل ویریفیکیشن کے لیے آپ کے پاس صاحب آئیں تو آپ ان کو ایف بی آر سے تو آپ ان کو یہ دکھا سکیں کہ ہم اپنے پاس یہ یعنی کہ بڑا ایک سمپل سا صاحب کہہ رہے ہیں کہ پروسیجر ہے کہ آپ جو بھی کسی کلائنٹ کو پروڈکٹ بیچ رہے ہیں خرید لیں اس کا ڈیٹا اپنے پاس ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ وہ کون ہے، اس کا CNIC ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اسی حوالے سے ہم بات کرتے چلیں گے. ابھی چلتے ہیں ایک بریک کے اوپر، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. سردار طاہر صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہیں فیڈریشن آف ریئلٹر پاکستان کے اور اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسیشن جو ہے اس کے بھی پریزیڈنٹ ہیں، اس کے صدر ہیں. اور سردار طاہر صاحب جو ہیں صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں ایز اے بیسٹ ڈیولپر، ایز اے جو ریئل اسٹیٹ کی سروسز کی خدمات میں ان کو صدر پاکستان نے
کچھ ٹائم پہلے، اور اسپیکر اسمبلی اور بہت سارے الحمدللہ کو ایوارڈز مل چکے ہیں. سر یہ بتائیں کہ جو آپ کی اسٹیٹ ایسوسیشن ہے اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسیشن، اس کے کیا مقصد ہیں اور اس کے آپ کے کیا اہداف ہیں اور کیا سروسز آپ دے رہے ہیں اسٹیٹ جو ایجنٹس ہیں ان کو؟ اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسیشن بیسیکلی اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی ریئل اسٹیٹ کی ایک ایسوسیشن ہے، جس کے ممبران کی تعداد مور اور لیس 3000 ہے، 3000 پلس ہے. بیسیکلی اس میں ہمارے پاس جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹس رجسٹرڈ ہیں ان تمام، ہم بیسیکلی بریجنگ ہے بٹوین ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ اینڈ سیلرز یا بائرز، ان کے درمیان ہونے والے ڈسپیوٹس ان کی ریزولیشن کے لیے، گورنمنٹ کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کے لیے، اپنے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کو فیسیلیٹیٹ کروانے کے لیے، ڈیولپمنٹ اتھارٹیز جو ہمارے ایمبٹ کے اندر آتی ہیں ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے، اس میں سی ڈی اے بھی ہے، اس میں ہاؤسنگ فاؤنڈیشن بھی ہے اور اس میں دیگر ہاؤسنگ کے پروجیکٹس بھی ہیں، ان تمام میں پیش آنے والی مشکلات کو حل کرنے کے لیے اور ان کو ایک کسٹمر فرینڈلی ادارے بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتی ہے بیسیکلی. اور یہ واحد نمائندہ ایسوسیشن ہے جو پورے اسلام آباد میں جو 5 زونز ہیں، اس 5 کے 5 زونز میں تمام ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹس جو کام کرتے ہیں ان کی یہ ایک نمائندہ تنظیم ہے. یہ رجسٹرڈ ایسوسیشن ہے. 1983 میں ہمارے ریئل اسٹیٹ کے اس وقت کے کام کرنے والے جو بزرگ تھے ان لوگوں نے یہ بنائی تھی اور اس کا باقاعدہ ایک آئین بنا، اور آج تک یہ اسلام آباد کی جو پاکستان کی سب سے پرانی اور اب سب سے بڑی الحمدللہ یہ ایسوسیشن ہے، اور جس کی جو انتخابات کے ذریعے جو ہے اس کی نمائندگی چنی جاتی ہے، اپنے نمائندے الیکشن ہوتے ہیں پراپر. الیکشن پراپر آپ کو میرا شاہین گروپ ہے آپ کا، جس طرح جی فاؤنڈر گروپ ہے، فاؤنڈرز گروپ شاہین، بہت سارے گروپس آپ جس طرح کر رہے ہیں آپس تو وہ اس میں ہم نے الیکشن کانٹیسٹ ہوا تھا اور اس الیکشن کے نتیجے میں اسلام آباد کی ریئل اسٹیٹ کی ایسوسیشن بنی تھی. اور اس کے بننے کے بعد ہم نے الحمدللہ فیڈریشن آف ریئلٹر پاکستان، وہ فیڈریشن آف ریئلٹرز سے پہلے ہمارے سی ڈی اے اور ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کے اندر بے شمار جو کام تھے وہ ہم نے کروائے، بہت ساری پالیسیز بنوائیں، بہت سارے پروسیجرز کو سمپلیفائی کروایا. اور یہی دوسرا ایف بی آر میں جو ویلیویشن کا ٹیبل ہے اس کو ریوائز کروانے میں، یا ایف بی آر کے ساتھ جو پالیسیز ہیں اس کے حوالے سے ہم نے بہت سارا کام کیا. اور اسلام آباد کی ویلیویشن پہلے بھی ہم نے کروائی اور اب بھی ایک کمیٹی ایف بی آر کے بورڈ نے اپروو کر کے بنائی تھی، جس کے اندر اسلام آباد کی ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے نمائندے اور ایف بی آر آر ٹی او، جو تمام 22 آر ٹی او تھے، ریجنل ٹیکس آفیسرز، ریجنل ٹیکس آفیسز ہیں، ان کو بورڈ نے بیسیکلی یہ ڈائریکٹ کیا تھا کہ جو ویلیویشن آپ ریوائز کریں گے تو اس کے اندر ہم نے یہ کروایا تھا کہ جو ریئل اسٹیٹ کے نمائندے ہیں وہ بھی ان کی ان پٹ اس کے اندر شامل ہو. اس میں سر صرف آپ کے اسلام آباد کے ہی لوگ ہیں؟ یہ اسلام آباد ریئل اسٹیٹ صرف اسلام آباد کی حدود تک ہے یہ سارا؟ جی یہ دیکھیں جتنے 22 آر ٹی او ہیں، اب پنڈی کے اندر جو کام کرتے ہیں وہاں کی جو ایسوسیشن ہے، یعنی ریکا ہے، ڈی ایچ اے ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ ایسوسیشن ریکا، پنڈی آر ٹی او میں وہ آتی ہے، اس کے نمائندے. اسی طرح لاہور میں جو آر ٹی او ہے تو لاہور کی ایسوسیشنز کے نمائندے، کراچی کے جو ایسوسیشن، یعنی کہ آپ جو ہے اسلام آباد کے جتنے مسائل ہیں گورنمنٹ کے ساتھ، گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ، ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ، اس کے درمیان اور ریئل اسٹیٹ کے درمیان ایز اے برج اور ان کو حل کر رہے ہیں. جی کون سے سر ایسا بڑا جو ہے مسئلہ ہے جو اسلام آباد آپ کی اسٹیٹ ایسوسیشن نے حل کی ہیں؟ اب موٹے موٹے بتا دیں. دیکھیے میں نے آپ کو ایک بتایا ویلیویشن ٹیبل کے حوالے سے کہ جو ویلیویٹ کروایا، جو ویلیویشن کا ٹیبل تھا جو کو 200% سے زیادہ اس میں پرائسز کو بڑھایا گیا تھا، تو وہ ہم نے ریشنلائز کروا کے اور اس کو فائنلائز کروایا. اس کے بعد پچھلے سال بھی ہم نے ریکویسٹ کی کہ کووڈ کی وجہ سے ان کو ٹیبل کو ریوائز نہ کیا جائے، تو وہ لاسٹ ایئر بھی ٹیبل ریوائز نہیں ہوا. پھر آپ نے ہمارے جو پچھلے بجٹ کے اندر جو گین ٹیکس کا رجیم تھا وہ فکس ٹیکس سے، وہ ہم نے پہلے فکس ٹیکس کا رجیم کروایا، اور اس کے بعد جو فکس ٹیکس کے رجیم میں 8 سال کے لیے
آپ پراپرٹی بائی کرتے تھے تو 8 ایئرز تک اگر آپ اس سے پہلے بیچتے تو آپ کو دینا پڑتا تھا گین ٹیکس. تو وہ ہم نے اس کا پیریڈ 8 سال سے 4 سال کے اوپر کروایا. اور پھر اس کے اندر بھی مختلف سلیبز ہیں کہ اگر آپ نے 50 لاکھ تک گین ہے تو اس کے لیے آپ نے 3.5% ہے. اسی طرح 10% تک اگر 10 ملین تک ہے, 15 ملین تک ہے, 20 ملین تک ہے, مختلف سلیبز ہیں. ان سلیبز کے حساب سے آپ کو گین کے اوپر ٹیکسز پے کرنے پڑتے ہیں. اسی طرح جو ہمارا سی وی ٹی تھا, کیپٹل ویلیو ٹیکس تھا, وہ ہم نے الحمدللہ ختم کروایا. جو 2% ہوا کرتا تھا تو وہ سی وی ٹی ختم ہوا. باقی تینوں پروونسز کے اندر جو ہماری فیڈریشن کی کاوش سے جو ٹیکسز کے ریٹ کم ہوئے, ٹرانسفر کے ایکسپینسز کم ہوئے, اسلام آباد کے اندر بھی ہونے انشاءاللہ. وہ پرنسپلی تو ایگریڈ ہے سارے, لیکن کچھ اس میں تھوڑی بہت کمی بیشی ہے. باقی پنجاب کے اندر بھی یعنی ٹرانسفر کے جو ایکسپینسز ہیں وہ 1 سے 2% ہے. اینڈ یوزرز کے سر کنفلکٹس وغیرہ بھی آپ لوگوں کی جو ایسوسیشن ہے وہ سالو کرتی ہے؟ مثال ایک بندے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, وہ کہتا ہے جی ڈسپیوٹ ریزولوشن بھی ہم بالکل کرتے ہیں. اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسیشن ڈسپیوٹ ریزولوشن بھی کرتی ہے. اگر کسی ریئل اسٹیٹ ایجنٹ اور کسی کلائنٹ کے درمیان کوئی تنازع ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی ہم ایک ایسا فورم ہے کہ جس کے کمیٹی ہے پراپر, اس میں آپ لوگ اس میں ہم آ کے سنتے ہیں. اور الحمدللہ ہم نے 95% تک لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حل کیے ہیں, اور لوگوں کو کورٹس میں جانے سے ہم نے بچایا ہے کہ وہ کورٹس میں جا کے ایک لمبی جنگ لڑنے کے بجائے آپ ہمارے پاس اس فورم کے اوپر بیٹھ کے اپنے معاملات کو ریزالو کر سکتے ہیں. ابھی بھی سر بہت سارے لوگ ہیں, آپ جیسے کہ 3000+ آپ کے ممبرس ہیں جو ڈیلرز ہیں, یعنی کہ کمپنیز اسٹیٹ کا ایجنسیز بہت ساری ابھی ایسی ہیں جو ابھی تک اس میں انرول نہیں ہے. انرول ہونے کا کیا سمپل طریقہ کار ہے؟ بہت آسان ہے. وہ فارم ہے, ایک آپ کو فارم فل کرنا پڑتا ہے اور اس میں ہم ویریفائی کرتے ہیں کہ واقعی یہ ایگزسٹ کرتے ہیں, اور اگر وہ آفس ایگزسٹ کرتا ہے, وہ ٹیکس پیئر ہے, تو وہ ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہو سکتا ہے. تو وہ اس کے لیے ہم ان کو ایک سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں, ہم ان کو ایک ممبرشپ کارڈ دیتے ہیں. پھر اسلام آباد ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میں رجسٹریشن ہوتی ہے, اور اسلام آباد ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میں جو رجسٹرڈ ہوتی ہے اس کے بعد ہم اس کو ایک ممبرشپ کارڈ ایشو کرتے ہیں, جس کے اوپر ایک طرف اسلام آباد ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا لوگو اور دوسری طرف اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسیشن کا. تو وہ کارڈ جو ہے وہ آپ کی ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہے جو آپ اداروں میں جاتے ہیں تو آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا. چیمبر آف کامرس کے ساتھ بھی آپ ایسوسیٹڈ ہیں؟ آپ کی کیا وہ کر رہے ہیں اس میں؟ جی بالکل. اسلام آباد چیمبر جو ہے وہ ہمارا ایک مدر انسٹیٹیوشن ہے. آپ یہ سمجھیے کہ اسلام آباد کی بزنس کمیونٹی کا ایک نمائندہ فورم ہے. ہم اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. ہم زیادہ تر اسٹیٹ ایجنٹس جو ہیں وہ اسلام آباد چیمبر کے بھی ممبرز ہیں, اور ہم وقتاً فوقتاً ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس میں منتخب بھی ہوتے رہتے ہیں, اور جو اسلام آباد کی بزنس کمیونٹی ہے اسلام آباد چیمبر کی, اس کے لیے اس کی اسلام آباد چیمبر کی اسلام آباد کی بزنس کمیونٹی کے لیے بڑی خدمات ہیں, اور وہ بھی بریجنگ کا کام کرتے ہیں. پالیسی میکنگ کے اندر جہاں ریئل اسٹیٹ کے لیے ہمیں چیمبر کی ضرورت پڑتی ہے, چیمبر بھی ہمارے شانہ بشانہ کھڑا ہوتا ہے. اور بیسیکلی ہمارے پاس کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں ہے, ہم یہ لابنگ کے ذریعے اور لوگوں کو کنونس کر کے پالیسی بنوانے کی کوشش کرتے ہیں, اور الحمدللہ اس وقت تک ہم اس میں بڑی ہم نے کامیابی حاصل کی. زبردست. سر اس کے ساتھ آپ کے پاس ایک FORP جو فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان کے آپ پریزیڈنٹ ہیں, یہ ادارہ کیا کر رہا ہے اور اس کے فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان جو ہے یہ پورے پاکستان کی ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کی اور ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ کی ایک نمائندہ ایسوسیشن ہے, فیڈریشن ہے. جیسے اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسیشن ہے, اسی طرح تمام ضلعی ایسوسیشنز اور سٹی کی ایسوسیشنز یہ مل کے ایک فارم کرتی ہیں فیڈریشن ریئلٹرز پاکستان, جو کہ جس کے الیکشنز ہوتے ہیں, اور الیکشن کے نتیجے میں یہ فیڈریشن کا قیام جو ہے وہ عمل میں آتا ہے اور باڈی الیکٹ ہوتی ہے. تو اس اوورآل پورے پاکستان کے اندر جو بھی پورے پاکستان میں جو بھی آپ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے جتنے بھی مسائل ہیں ان کے تدارک کے لیے, ان کے حل کے لیے گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ, منسٹریز کے ساتھ اور لوکل ایسوسیشنز کے ساتھ مل کے تو کام کیا جاتا ہے. اور اسی میں جو ہم نے
ٹیکسز کے ریٹ کو کم کروایا. یہ فیڈریشن آف ریئلٹرز پورے پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم نے یہ کروایا. بہت ساری ویلیویشن کا ٹیبل جو ہے یہ فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے ہم نے پورے پاکستان کے اندر ویلیویشن کروائی, جو کہ سٹیک ہولڈر کی مشاورت سے ہوئی اور لوگوں نے اس کو ایڈمٹ کیا. تو فیڈریشن جو ہے وہ ایک آپ مدر انسٹیٹیوشن ہے سارے پاکستان کے ریئل اسٹیٹ. سر مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, سریا مہنگا ہو گیا, را مٹیریل مہنگا ہو رہا ہے, لیکن پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کا فیوچر کیا ہے 2022 2023 یا آپ 2030 تک کا ویژن کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے پاکستان اس وقت تقریباً 22 کروڑ لوگوں کا ایک ملک ہے. ہمارے کنٹری کے اندر جو ریئل اسٹیٹ ہے وہ ریئل اسٹیٹ ہے. چونکہ دبئی میں آپ دیکھیں کہ اگر 1.5 کروڑ کی آبادی ہے تو 30-40 لاکھ لوگ ہیں جو لوکلز ہیں, باقی باہر سے آئے ہیں. یہاں ہمارے فیملیز ایکسپینڈ بھی ہو رہی ہیں. ابھی اس وقت تک ہم 10.25 ملین گھروں کی ڈیفیشنسی کا شکار ہیں. یہاں لوگوں کو گھر بھی چاہیے, ایسی پروڈکٹ جس کے لیے بائر ریڈیلی آپ کے پاس ہر وقت اویلیبل ہے, یعنی کہ ریئل ڈیمانڈ ہے. ریئل ڈیمانڈ ہے آپ کے پاس. صرف اگر اس میں فیسیلیٹیشن کا عنصر کو شامل کیا جائے تو پاکستان کے اندر ریئل اسٹیٹ کا مستقبل بہت ہی روشن ہے. اور آنے والے دنوں میں یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ جو اکنامک ایکٹیویٹی اگر انہانس ہونی ہے تو ریئل اسٹیٹ کو جیسے انڈسٹری کا درجہ دیا گیا ہے تو اس کو مزید فیسیلیٹیٹ کیا جائے, جو ریگولیشنز ہیں ان کو آسان کیا جائے, لوگوں کے اپروولز کے مسائل کو حل کیا جائے. تو آپ یہ دیکھیے گا کہ 2030 یہ ہماری پرائس اپریسیشن کے حوالے سے بھی اور ہماری ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی وجہ سے بھی ہمارا جو ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر ہے یہ بوم کی طرف ہی جائے گا انشاءاللہ. پروگرام اختتام کی طرف جا رہا ہے. سردار صاحب ناظرین کو ایز اے پریزیڈنٹ IEA اور FORP کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ تھینک یو ویری مچ جی. میری طرف سے سب دوستوں کو اور جو سننے والے ہیں, آپ کے دیکھنے والے ہیں, ان سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ ریئل اسٹیٹ کو بائی کرنے سے پہلے آپ اچھی طرح تسلی کر لیں کہ جو چیز آپ خرید رہے ہیں وہ ان کے پاس ساری کوڈل فارمیلٹیز کمپلیٹ ہیں, پھر آپ خریدیں. اور خریدنے کے بعد آپ ان چیزوں کو 4 ایئر 5 ایئر 6 ایئر کی انویسٹمنٹ پلان کے اوپر جائیں. ریئل اسٹیٹ میں اگر آپ گھر بنانا چاہتے ہیں یا آپ ایز اے انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ 4-5 سال کا وقت جو ہے وہ دیجئے. تب آپ دیکھیے گا کہ آپ کی جو انویسٹمنٹس ہیں وہ ایک نہ صرف سیکیور ہوں گی بلکہ آپ اس میں سے اچھے بڑے گینز بھی کر سکتے ہیں. تو میرا پیغام یہی ہے کہ ریئل اسٹیٹ پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کی طرح سب سے زیادہ سٹیبل جو مارکیٹ ہے وہ ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ ہے, اور یہاں کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ سب سے زیادہ سیکیور ہے اور پروفیٹیبل ہے, اور یہاں رینٹلز بھی بہت اچھے ہیں. تو ROI اچھے ہونے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو آنے والے دن ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے لیے بہت ہی زبردست ہے. آپ اپنی انویسٹمنٹ پلان کریں اور اچھی جگہوں کے اوپر انویسٹمنٹ کریں اور آپ اپنے جو بچوں کا مستقبل ہے اس کو محفوظ بنائیں. میں بہت شکر گزار ہوں سردار طاہر صاحب کا, اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسیشن اور فیڈریشن آف ریئلٹر پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں, اور ون ایسوسیٹس جو کہ ایک نامور ڈیولپر ہے, زون 2 میں بہت بڑا کام کر رہے ہیں ریئل اسٹیٹ کا, ان کے CEO بھی ہیں یہ. میں سر آپ کا بہت شکر گزار ہوں, آپ نے مجھے ٹائم دیا. اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں. اپنا خیال رکھیے کہ پروگرام اسی طرح سنڈے کو دیکھتے رہیے گا 6 سے لے کے 7 بجے تک سنڈے K2 TV, اور اسی طرح ہمارے انشاءاللہ پیجز کے اوپر بھی اور فیس بک پیج کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, ٹویٹر, انسٹاگرام, اور انشاءاللہ K2 TV کو 6 سے 7 بجے تک آپ ٹیون کر کے یہ پروگرام ہمارا دیکھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیں. محمد اسماعیل کو دیں اجازت. اللہ حافظ.